جی ویلکم بائی خواتین و حضرات. ہمارا پروگرام صبح ہدایت اور ہم ہیں آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے ہمارا پروگرام. ابھی ہم جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے عالمی جائزہ، اور علی بھائی آپ کو جو ہے وہ حالات حاضرہ کے بارے میں بتاتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان سب کے بارے میں آپ کی ان کی جو اہم خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف. تھینک یو. تو ناظرین، اس وقت سیگمنٹ عالمی جائزہ میں جو ہم فوکس کریں گے یمن کے اوپر، کیونکہ یمن کا جو ہے وہ بہت ہاٹ ایشو ہے اور بہت ہی وہاں سے جو ہے وہ سنسنی خیز جو ہے وہ خبریں اور افسوسناک جو ہے وہ خبریں بھی آ رہی ہیں. سب سے پہلی خبر کو جو ہم شامل کریں گے وہ ہے کہ یمن میں حوثی قبائل نے سعودی عرب کے 40 فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور تمام ممالک یمنی عوام کی خواہشات کا احترام کریں. یہ کہہ رہے ہیں وہاں کے یمنی جو قیادت ہے کہ تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ یمنی جو عوام ہے اس کی خواہشات کا وہ احترام کرے، کیونکہ یہ جارحیت جو ہے اور اتنے سارے ملک مل کے کسی مظلوم عوام کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دینا، یہ عقل سے جو ہے وہ بالاتر سمجھ میں آتا ہے. امان کا یمنی گروہوں کے ساتھ تعاون کا اعلان، اور یمن کے حالات پر شام کا اظہار تشویش. یمن پر سعودی عرب کے ہوائی حملے دوبارہ شروع. یمن پر سعودی عرب کی جارحیت کی مذمت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں جاری ہے، اور یمن پر جارحیت کے حوالے سے روسی وزیر خارجہ کی امریکیوں پر شدید تنقید. اور یمن کا بحران امان کی جارحیت میں شامل، یمن کا بحران امان جو ہے وہ جارحیت میں شامل نہیں ہوگا. تو یہ تمام آپ نے دیکھا کہ کوئی شامل ہے کوئی شامل نہیں ہے. کچھ ملک شامل ہیں جیسے کویت، امارات، بحرین اور آپ کا ترکی، اپنا مصر اور اردن، یہ سب شامل ہیں. ترکی نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی بھی خبریں کل جو ہے وہ اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، اور ابھی جو یہ کہ وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مطلب ابھی بھی وہاں بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلے بحرین میں جو ہے وہ شامل ہوئے، اور اس کے بعد اس کے اوپر بات ہو ہی کیوں رہی ہے. بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ سارے کا سارا جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے پوری عرب دنیا کے اندر آگ لگائی تھی. اب وہ آگ اس کے اپنے دامنگیر ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس سے پہلے کہ سعودی عرب کے اوپر جو پرابلم ہو تو انہوں نے باہر نکل کر یمن کے اوپر جارحیت کی، اور یہ جو ہے وہ دنیا دیکھے گی کہ ان کی بہت بڑی حماقت اور بھول جو ہے وہ ثابت ہوگی. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، تو پاکستان کا معاملہ یوں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایشوز کم نہیں ہیں. اگر پاکستان ان کا اتحادی بھی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی کے کچھ معاہدے ہیں، کچھ معاملات ہیں، مگر پھر بھی جب ایک ملک اپنے خود خانہ جنگی کا شکار ہو، اور وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوں، جو وہاں پر جہادی تنظیمیں ہوں، برابر میں افغانستان کا بارڈر آپ کے ساتھ لگا ہوا ہو، وہاں سے آپ نے جو ماضی میں آپ کے تعلقات رہے، جو معاملات رہے ہیں، آپ کے پاس ہندوستان کے پاس کشمیر کے معاملات ہیں، وہاں سے امن اور سب جو ہے وہ سب اٹھا ہوا ہے. تو یہ جب اتنی ساری پرابلمز آپ کے خود دامنگیر ہوں، اور آپ سے جو ہے وہ ایک لال مسجد کا مولوی گرفتار نہ ہو رہا ہو، اور وہ آپ کے قلب میں بیٹھ کے جو ہے وہ ابو بکر بغدادی کو بلا رہا ہو، اور داعش کی چاکنگ ہو رہی ہو، اور ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں، اور میڈیا پر آ کر وہ پاکستانی فوجیوں کو شہید نہ کہیں، اور داعش والوں کو اور القاعدہ والوں کو شہید کہیں، اور آپ کے جو سرکردہ مذہبی رہنما ہیں وہ باجوڑ اور مختلف ایجنسیوں میں جا کر شدت پسندوں کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہوں، اور کھلے عام میڈیا پر بیٹھ کر ان کی حمایت کر رہے ہوں. جب آپ کے اندر اتنے نازک حالات ہیں اور اتنا کمزور جو ہے وہ معاملہ ہے، تو پھر یہ کس طرح یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ جو ہے وہ سینٹ کے اندر، یہ کابینہ کے اندر یہ بات ہو ہی کیوں رہی ہے. آپ کو تو اس کے اندر بالکل شامل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سب سے پہلے آپ کو اپنی عرضی پاکستان کی جو ہے عرضی سلامیت کے اوپر جو ہے وہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے تھی. مگر عجیب بات ہے، چونکہ ہماری حکومتیں باہر کے ایجنڈے پر نافذ ہوتی ہیں، وہ ان کو سلامی میں کئی کروڑ جو ہے وہ ڈالر دے جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب وہ ٹائم آئے گا تو وہ اپنے کام کے لیے بھی تقاضا کریں گے، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کانفرنسیں بلائیں، آپ میٹنگیں کریں. تو یہ بڑی قابل افسوس چیز ہے، جو کہ کچھ ہمارے پاس تصویریں ہیں. تو ہم شروع ہوں گے جو کہ ان کے اوپر بمباری ہوئی، اور کس طرح سے وہ جو ہے کہ برادر کشی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، کیونکہ مظلوم فلسطینی چیختے رہتے ہیں، مگر وہاں پر نہ کسی جنرلوں کو خیال آتا ہے، نہ کسی حکومتوں کو خیال آتا ہے. جو ہے 50-60 ملک خاموش جو ہے وہ گہری نیند سوتے رہتے ہیں، وہ جنازے اٹھتے رہتے ہیں. مگر جہاں پر بھی جیسے ہی جو ہے وہ سعودیہ کے معاملات کا خیال آیا، یہ آپ تصویر ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر تمام مسلمان ملکوں کو جوش آ گیا، اور اپنی برادر کشی کے اوپر، اپنے ہی بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے لگے، اور اپنے ہی لوگوں کو وہ زندہ درگور کرنے لگے.
آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے گھر، اس میں اجڑا ہوا سارا ماحول آپ بالکل ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یمن میں یہ کل سے ابھی تک کی فضائی جو ہے وہ بمباری کے جو اثرات ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ گھروں کے اندر شہید ہوئے ہیں، کس طرح سے ان کے گھر گر گئے ہیں۔ کچھ جہاز جو ہے وہ حوثی قبائل نے بھی مار کے گرائے ہیں، کل 4 جہاز گرائے تھے، آج جو ہے وہ 2 جہاز مزید گرائے ہیں۔ بہت ساری تعداد ہے مختلف ملکوں کے جہازوں کی، کسی نے 10 جہاز دیے ہیں، کسی نے 15 جہاز دیے ہیں۔ ہم کل تفصیل سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر چکے تھے۔ یہ وہ کچھ تصویریں ہیں جس میں آپ دیکھ سکیں گے پاکستانی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ شاہ سلمان ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مطلب یہ معاملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر پریشر دے رہے ہیں اور ان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو جو ہے وہ ایک طرح سے کرائے کے اوپر استعمال کریں، جس طرح انہوں نے پہلے بحرین میں پاکستانی فوج کو ایز اے کرائے کی فوج استعمال کیا، اور یہ ان کے معزول صدر ہیں جن کی ان پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے فرار ہوئے اور اپنے سعودی آقاؤں کے ساتھ یہ ان کی بالکل تازہ تصویر ہے جو کہ وہ پہنچ گئے، اور یہ حوثی قبائل میں جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ وہاں پر دفاع وطن کے لیے مکمل جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے کہ اب کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کے اوپر یمنی عوام جو ہے وہ غیور عوام ہے اور اپنے ملک کے لیے کسی بھی قدم کو جو ہے وہ آگے جاریت مزید نہیں ہونے دے گی اور جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کا سدباب کرے گی۔ عام جہاد کا اعلان وہاں پر ہو چکا ہے، جو کہ مختلف شہروں کے اندر زبردست عوامی مظاہرات ہیں، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یمن کے اندر جو ہے بغاوت ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بات جو اس میں بہت ہی زیادہ ذہن نشین کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یمن میں سعودی حملے سے زیادہ خطرناک مرحلہ عوام میں تفرقے کو ایجاد کرنا تھا، جس کو انصار اللہ نے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ سر کر لیا اور کئی ایک مذہبی فرقوں کو، سیاسی جماعتوں کے اور ملک کو اپنے انقلابی نعروں کے نیچے متحد کر لیا۔ یہ وہ خواب ہے جس کے لیے ہمارے ملک میں جماعت اسلامی 60 سال سے شیخ چلی والے منصوبے بنا رہی ہے، مگر ہمیشہ نااہل ثابت ہوتی ہے۔ فوجی کارروائی اس اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کا کام کر رہی ہے۔ کسی بھی ملک میں غیر ملکی فوج کے بل بوتے پر اپنی مرضی کی حکومت نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ کام یمن جیسے سیاسی شعور رکھنے والے ملک میں اس طرح اپنی فوج بھی نہیں کر سکتی، تو باہر سے جانے والی فوج تو کبھی بھی نہیں کر سکے گی۔ اس موقع پر ہماری ذمہ داری اور رینٹل آرمی اور جماعت اسلامی جیسوں کی منافقت کا پردہ چاک کرنا اور سیاست دانوں پر پاکستان آرمی کی یلغار کو اپنی یلغار بنا کر دھرنے دینے والوں کے سامنے ان کے اوپر یہ تمام جو ہے وہ معاملات کو آشکار کرنا اور پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا، تاکہ حق اور سچائی اور راستگوئی کی آواز کو بلند کرنا کہ کسی بھی صورت پاکستان آرمی کو جو ہے وہ وہاں پر قدم نہیں رکھنا چاہیے، ان کی بالکل ان کے معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے روس سے بھی تعلقات خراب ہوں گے، چائنا سے بھی تعلقات خراب ہوں گے، کیونکہ روس، چائنا اور ایران اور یہ جو پورا ایک بلاک ہے یہ شدید جو ہے وہ مخالفت میں ہے اور یمن کے یہ ساتھ ہے، اور اگر آپ وہاں پر ان کا ساتھ دیں گے تو آپ کو روس کی، چائنا کی، ان سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پاکستان اس حالات سے گزر رہا ہے، اس دور سے گزر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ سب کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ بالکل وقت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنی عرضی سلامیت پاکستان کی سلامتی کے بارے میں سوچے۔ کل اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں سعودی عرب کی خود مختاری کو درپیش کسی بھی قسم کے خطرات کی جانب سے بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف، مشیر خارجہ سرتار عزیز، آرمی چیف جنرل راحیل شریف، پاک فضائیہ کے سربراہ آرمی چیف سہیل امان نے شرکت کی۔ اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال کا تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، اس لیے پاکستان ان کی سلامتی کو اہمیت دیتا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف، مشیر خارجہ سرتار عزیز، سینئر فوجی حکام مشتمل ایک وفد کل سعودی عرب جائے گا اور سعودی عرب میں صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے گا۔ اجلاس میں سعودی عرب کی سلامتی اور دفاع کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ یہ تو خبر تھی کل کی، مگر آج کی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو ریویو کر رہے ہیں، کیونکہ عوامی اور پورا میڈیا کا اور عوامی جو پریشر ہے وہ حکومت کے خلاف ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تمام طرف سے آواز یہی لگ رہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے بحرین والی غلطی نہیں کرنی چاہیے، جس طرح پاکستان نے بحرین کے اندر اپنی فوجیں ڈالیں اور پاکستانیوں سے ایک وہاں پر ایک عام نفرت عام ہو گئی، کہ بہت سارے پاکستانی بحرین کے اندر بسر روزگار تھے، وہ اپنی نوکریوں سے انہوں نے ہاتھ دھوئے، اور پاکستان کا نام بھی بدنام ہوا، برادر ملک جو کہ ایک پہلے سمجھا جاتا تھا، پھر وہ ایک دشمن ملک کی حیثیت سے وہاں پر عوام کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک
حیثیت ہو گئی اس کی. تو یہ وہ غلطی تھی جو کہ انہوں نے بحرین میں کی, تو اب دوبارہ سے وہ غلطی سعودیہ کے اندر ان کے ساتھ ان کی جنگ میں شامل ہو کر پاکستان کو نہیں دہرانی چاہیے. اس کے اوپر پاکستان سے بہت آواز اٹھ رہی ہے اور آج یہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے اوپر ریویو کریں گے, کیونکہ یہ پریشر دے رہے ہیں پاکستان آرمی کو, یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس جنگ کے اندر پش کیا جائے, مگر عوامی جو صورتحال ہے, جو میڈیا کا اس کے اندر کردار ہے, وہ تمام لوگ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو, تمام سیکیورٹی کے اداروں کو, تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پاکستان کی صورتحال کو مرکوز رکھنا چاہیے اور کبھی اپنے دشمن ہندوستان سے جو ہے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ پرائی جنگ میں کودیں گے تو آپ کے لیے مسائل اور گھنبیر ہو جائیں گے. یہی وہ ان پرائی جنگوں میں پاکستان آرمی کو داخل کرنے کا پچھلی حکومتوں کے جو طرز عمل تھا, اس کی سزا آج پورا پاکستان 18 کروڑ 20 کروڑ عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے, کیونکہ وہاں پر کسی بھی چیز کا مطلب تمام چیزوں کا فقدان ہے, کیونکہ آپ نے کبھی اپنے ملک کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. جہاں سے بھی آپ کو حکومت کو 4 پیسے ملے انہوں نے اٹھائیں اپنی فورسز اور وہاں داخل کر دیں. بحرین کے اندر یہ فورسز بھیجنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تو سارے معاملات ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ آواز اٹھائے اور اٹھانی بھی چاہیے. اور کل جو ہے وہ ایک اور خبر ہے جو کہ ہم شامل کریں گے. قائد انصار اللہ یمن سید عبد المالک الحوثی نے جو ہے وہ اہم خطاب کیا. اس کے خطاب کے کچھ اردو جو ہے وہ نکات جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے ارینج کیے ہیں. کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے باشرف یمنی قوم, یاد رکھو گے یہ جار اقوام افواج اس وقت شدید ہسٹیریا کا شکار ہے. اے یمن کی بہادر قوم, اے ثابت قوم, یاد رکھو کہ ایک جار افواج تم اپنے جرائم و وحشت سے عظیم یمنی قوم کو جھکا نہیں سکتے. ظالم و سنو, یمن کوئی ترنے والا نہیں, یمن کوئی بزدل قوم نہیں کہ تم اسے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شکار کر سکو گے. ہمارے گرد محاصرہ کیا جا رہا ہے, عوام تک امداد کی رسائی نہ ہو سکے. وہ زمینی کارروائی کا پلان رکھتے ہیں جو در حقیقت ایک حماقت سے کم نہ ہوگا. وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں محاصرے میں ڈال کر ہمیں بھوک و پیاس میں مبتلا کر کے وہ ہم پر قبضہ جما لیں گے. انہوں نے بے گناہ بچوں اور لوگوں کا اپنے وحشی حملوں سے قتل عام کیا ہے اور ہم اس طرح غیر قانونی وحشی حملوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. اپنی عزت و کرامت و شوکت کا دفاع کریں گے. ہم مریں گے لیکن سر نہیں جھکائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ جو عزم ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سید الشہداء حضرت امام حسین ارواح الفدا سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے جناب حسنین کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا جو ہے وہ ظالم کے دشمن بن کے اور مظلوم کے حامی بن کے دنیا میں رہنا. اور وہی چیز آپ نے میدان کربلا میں دیکھی جب امام حسین السلام نے ان کو نصیحت کرنی چاہیے اور یہ نصیحت پہ عمل نہیں کر رہے تھے. تو آخر میں ان سے امام حسین السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارا دین کوئی بھی ہے, تمہارا مذہب کچھ بھی ہے, تم اسلام سے خارج ہو چکے, تم مجھے نہیں مانتے, تم حملے کر رہے ہو, کچھ بھی ہو, مگر کونوا احرارن, تم جو ہے وہ دنیا کے اندر آزاد انسان بن کے جیو. کم از کم آزاد انسان تو بن سکتے ہو. جب انسان آزاد ہوتا ہے, وہ اپنی گلے میں کسی کی غلامی کا, کسی کی ذلت کا توق نہیں ڈالتا, تو اس کا ویژن جو ہے وہ کھلتا ہے اور وہ ایک بڑے کینوس کے اندر دیکھتا ہے. تو وہ اچھا اور برا سب سوچ سکتا ہے. مگر اگر کہیں پر انسان جو ہے وہ کہیں انگیج ہوا ہوا ہو کسی سے اور کسی حوالے سے کہ وہ اس کی گلے میں اس نے ذلت کا توق ڈالا ہوا ہو, کسی کی حمایت کا خامخواہی میں, تو وہ آزاد انسان نہیں ہے. یا کسی سے اس نے پیسے لیے ہوئے ہوں, کسی کی حمایت رکھتا ہو دل میں خامخواہی کی, تو وہ ایک آزاد انسان جو ہے وہ معاشرے میں تصور نہیں کیا جائے گا. اسی طرف امام حسین السلام اشارہ فرما رہے تھے کہ تم مطلب آزاد انسان کی حیثیت میں جیو, بالکل آزاد بندے بن کے رہو. بھلے چاہے تمہارا دین کچھ بھی ہو, تم دین سے نکل گئے, تم مجھے نہیں مانتے, مگر بحیثیت آزاد انسان اگر تم سوچو گے تو تمہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گی. تو یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یمنی قبائل ہیں انہوں نے وہاں پر آپ نے شارٹ کلپس بھی شاید میرے خیال میں دیکھے ہوں گے جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں. ایک بچے کا کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, مگر ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتے. ہم سید الشہداء امام حسین السلام کے ماننے والے ہیں, ہم کبھی تمہارے آگے گھٹنے نہیں ٹھیکیں گے, ہم تم سے لڑیں گے اور تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کا حوصلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے جو ہے وہ خطاب میں یہی فرما رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بے گناہ بچوں اور لوگوں کو اپنے وحشی حملوں سے قتل کیا اور اس غیر قانونی وحشی حملوں کے مقابل میں ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی عزت, کرامت اور شوکت کا دفاع کریں گے. ہم مریں گے لیکن سر نہیں جھکائیں گے. ہم مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, لیکن ہم ذلت اور اس قسم کی توہین برداشت نہیں کریں گے. ہم نے ذلیل ہونا نہیں سیکھا,
ہمارا پورا بھروسہ اللہ پر ہے. سعودی احمق اور ڈکٹیٹر نظام, ظالم ایاز سلطنت جو ہے وہ استعمار کے اشاروں پر چلتی ہے اور استعمار پر بھروسہ کرتی ہے, اور ہمارا پورا بھروسہ اللہ قوی العزیز کے اوپر ہے, اور ہمارا وہی جو ہے وہ طاقت کا سر چشمہ ہے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح جو ہے وہ مطلب یہ جو چیزیں مطلب جو فلسفہ ہے وہ باقاعدہ اعلان جو ہے وہ کربلا سے انہوں نے ڈرائیو کیا, اور پوری دنیا کے آزاد انسانوں کے قلب کو ایک مرتبہ پھر انہوں نے جھنجھوڑا کہ آپ کا مذہب کوئی بھی ہو, آپ کی ملت کوئی سی بھی ہو, آپ کی نیشنلٹی کوئی بھی ہو, آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, کم از کم آزاد انسان تو ہیں. اگر کہیں سے جاریت ہو رہی ہے اور بچوں کو زمین میں زندہ درگور کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کے اوپر بم گر رہے ہیں, آپ ایک انسان آزاد انسان کی حیثیت سے آواز تو بلند کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی وہ نہیں, پہلے تو انسانیت دیکھی جاتی ہے. جب آپ انسان ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا کوئی دین اور مذہب کا کیا حیثیت رہ جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے انسان بننا ہوگا. جب آپ ایک اچھا انسان بنیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے مکتب اور جو اپنی جو تشخص سے اس کا اظہار فرما سکتے ہیں کہ میں کس مذہب سے, کس ملت سے, کس اس سے میں جو ہے وہ مکتب سے بلانگ کرتا ہوں, میرا کس سے تعلق ہے, میری آئیڈیالوجی کیا ہے, میرا مکتب کیا ہے. مگر جب ایک انسان انسانیت سے ہی عاری ہوگا اور وہ زندہ بچے درگور ہوتا ہوا دیکھتا رہے گا اور اس پر آواز بلند نہیں کرے گا, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ در پردہ شامل ہوگا یا حمایت شامل ہوگا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی مشرق میں گناہ کرے اور کوئی مغرب میں بیٹھ کر اس کی تائید کرے تو وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ اس نے خود وہ گناہ سر انجام دیا. تو اگر گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ جو وہ بیٹھ کے دلی طور پر بھی جو ہے وہ مظلومین کے ساتھ نہیں ہیں اور حمایت کر رہے ہیں یا خاموش ایک امت کا کردار حیثیت کر رہے ہیں, تو وہ آپ بھی ظالمین میں شامل ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے کہ آپ چاہے اپنے پلیٹ فارم سے آواز بلند کریں, کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں ظالم سے نفرت ضرور کریں اور اپنے ایک آزاد انسان ہونے کا جو ہے وہ ثبوت فراہم کریں. ہماری ایک چھوٹی سی یہ کوشش تھی اور ہم اسی کے ساتھ جو اپنا سیگمنٹ جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم نے کچھ تصویریں دکھائیں اور یہ سب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا, اور ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر اپنی جو ہے وہ رائے سے ہمیں مستفید فرمائیں, تاکہ ہم جاننا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختلف اس کے جو ہے وہ کتنے اینگل سے مختلف لوگ کیا سوچ رہے ہیں. آیا کہ جو ہم ان چیز پر بات کر رہے ہیں, جو سچائی کی آواز کو بلند کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ معاشرے میں کتنا اثر رکھتی ہے. تو ہم اسی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے, اور چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. جی بہت شکریہ علی بھائی آپ کا. بالکل آپ نے آج تو بہت زیادہ جو بھی حالات تھے ان کو واضح کیا ہے, اور ہمارا عقل و شعور جو ہے وہ ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. ابھی آپ نے علی بھائی بتایا کہ ایک وفد جو ہے وہ سعودی عرب جا رہا ہے, کل کی جو ہے وہ جی, لیکن وہ روک دیا گیا ہے اس کو. جی, کیونکہ اس کے بعد میں نے خبر اور پڑھی کہ وہ جو ہے وہ اس لیے روکا گیا کیونکہ کل میڈیا کی طرف سے اور عوام کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا, کیونکہ جتنا بھی ہمارا پاکستانی میڈیا ہے اس کے اوپر زیادہ تر یہی آواز بلند ہوئی کہ بھائی ہمارے کیا مسائل کیا کم ہیں جو ہم جا کے دوسروں کی جنگ کے اندر وہ آگ اور خون کے کھیل میں شامل ہوں, اور ذلت و رسوائی جیسے بحرین میں ہم نے اٹھائی تھی وہ دوبارہ اٹھائیں. یہ وجہ ہے جو کہ آپ اس کہنے کے کال, اگر کال آئے تو آپ شامل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, آپ دوبارہ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. کچھ دیر میں ہم اپنے لائیو نمبر جو ہے اسکرین کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے. تو یہ تو دیکھیں ایک عام انسان کا فرض بنتا ہے. بالکل, اگر آپ لیکن انسانیت سے آغاز کریں اگر ہم بات کا, باقی چھوڑیے کہ مذہب کیا ہے ہمارا, جیسا کہ آپ نے کہا کیا ہے, کس خطے سے ہمارا تعلق ہے, کس قوم سے ہمارا تعلق ہے. پہلے سب سے یہ سوچ لیجئے کہ ہم انسان ہیں, اور آنکھوں کو بالکل بند کر کے جو بلائنڈ ہو کر آپ اگر سوچنا شروع کر دیں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, اپنی عقل سے کام لینا, اپنی شعور سے کام لینا پہلے انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک معاملہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ بنیادی جو نقطہ ہے وہ وہیں آ جاتا ہے کہ آیا آپ آزاد ہیں یا نہیں ہیں. عموماً لوگ آزاد نہیں ہوتے, ان کو فیل نہیں ہوتا. آزاد انسان ہونا خدا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بعض ملتوں میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, دیکھیں کوئی شاید لائیو کالز ہے. جی میرا خیال پہلے ہم بریک کے چلے جاتے ہیں, اور پھر بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو کالز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر لیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.